الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق چشتی نظامی۔ ناظرین، آج جس موضوع سخن پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس سے کوئی بھی جو شخص ہے وہ ناآشنا نہیں ہے۔ وہ موضوع سخن یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر دو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی جسامت تو نہیں لیکن ان کا وجود موجود ہوتا ہے۔ میری مراد ہے نفس اور ضمیر۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان ان کا بہتر استعمال کرے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور انسان اپنی سوچ کا جو زاویہ ہے اسے بالکل صاف ستھرا رکھے اور اسے ایک سمت میں اور میانہ روی کے ساتھ اس کو استعمال کرتا رہے تو یقیناً انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے، سوچ کا بھی غلط استعمال کیا جائے، نفس پہ کنٹرول نہ رکھا جائے، ضمیر کو مردہ رکھ دیا جائے تو پھر بھی انسان کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں کی برباد ہو جاتی ہے۔ نفس اور ضمیر، بظاہر یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ بڑا بے ضمیر بندہ ہے جی، اس نے تو ہماری بات ہی نہیں سنی، اس نے توجہ ہی نہیں دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ ہے جی، دیکھیں وہ نفس پرست بندہ ہے، اس کی تو خواہشات اتنی زیادہ ہیں، وہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا اور وہ کسی کی عزت نہیں کرتا، مغرور بندہ ہے جی، احترام نہیں کرتا کسی کا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نفسانی خواہشات کے اندر جو ہے نا وہ اتنا گم ہو چکا ہے، دنیا کے اندر اتنا گم ہو چکا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی خبر تک نہ ہے۔ لیکن چلیں، آج میرا یہ سیگمنٹ تو میں نے رکھ لیا ہے، موضوع سخن بھی رکھا ہے، لیکن آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں کہ انسان جب مغرور ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آج یہ میرا موضوع سخن نہیں، میرا موضوع جو آج میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جو آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑا اہم ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو، اس کی رنگت کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، انسان کی جو زندگی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سب کی یکساں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کھانا غریب بھی کھاتا ہے، امیر بھی کھاتا ہے، اور سانس امیر بھی لیتا ہے، غریب بھی لیتا ہے، پانی کی ضرورت امیر کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے۔ یعنی کہ جس رنگت کا ہو، جس بھی عقیدے کا ہو، جس بھی مذہب کا ہو، جس ملک کا رہنے والا باشندہ ہو انسان، تو ان سب کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ ہر انسان کو رسپیکٹ چاہیے، ہر انسان کو عزت چاہیے، بے عزتی سے ہر شخص ڈرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو ایک بڑی عجیب بات، وہ اس پہ میں نے تھوڑا سا سروے بھی کیا، میں نے کافی دوست احباب سے پوچھا بھی ہے، آپ میں سے کافی دوست احباب ہوں گے جو اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے جو آج میں موضوع آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کہ انسان کبھی نا خاموشی میں، تنہائی میں بالکل بیٹھا ہو جہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ جی، رات کو جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہوئے بس کبھی نہ کبھی جو یہ سوچ ہے وہ آ کر دماغ کے باہر دستک دیتی ہے کہ ہاں، اب اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کل مرنا بھی ہے، ہم مرنے کے بعد ہمیں غسل دیا جائے گا، پھر ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، پھر قبر کی زندگی کا آغاز ہوگا، پھر قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر حساب و کتاب کا دن قائم ہوگا، پھر جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا اور جس کے اعمال برے ہوں گے اسے آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ قانون قدرت ہے۔ تو انسان جب اس بات پہ سوچتا ہے تو پھر کبھی نہ کبھی، زیادہ تر احباب کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ذہن میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار ہم مریں گے، مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے۔ تو پھر بندہ سوچتا ہے یار کیا میرا مذہب ٹھیک ہے؟ جس اسلام پر میں عمل پیرا ہوں کیا یہ مذہب ٹھیک ہے؟ تو باقی سب غلط۔ دیکھیے، انسان ان لوگوں کا کہنا تھا، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، میں نے جو سروے کیا ہے، جن نظرات کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا ہے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں، اور اپنے ساتھ بھی میرے ساتھ یہ ہوا کہ ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں یہ پھر خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ وہ بھی تو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح کے ہندو ہیں وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں،
غمگین زندگی گزارنے والے بھی ہیں، غربت اور پستی میں زندگی گزارنے والے بھی ہیں، عالیشان محلات میں بھی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں، ان میں بھی اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو آیا سب کی آخرت ایک جیسی ہوگی؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ہم مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ جنت میں جائے، باقی تمام مذاہب غلط ہیں؟ تو یہ نفس جو ہے نا وہ انسان پر وار کرتا ہے۔ تو پھر تو اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے نا پھر ایک آواز آتی ہے کہ نہیں بس چھوڑ دو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا، ہم مانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ ایک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو بس اسی پر ہم یقین رکھیں گے۔ ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے، ہمارا وجدان بھی یہی کہتا ہے، ہمارے اکابرین بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے کاملین بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے صوفیاء کرام بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے جو جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کا یہی کہنا تھا، صحابہ ہیں، تبع تابعین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ کرام ہیں، سب کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا دین حق پر ہے، اور اس کی دلیل، سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پھر دل کو کبھی تسلی ہو جاتی ہے اور پھر ہم آرام سے سو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس سوال کا پیدا ہونا، پھر ان احباب نے مجھ سے بھی سوال کیا، اور میں آپ میں سے بھی اگر ناظرین میں سے کوئی ایسے احباب ہیں، بڑے علمی شخصیات ہیں آپ میں سے جو حضرات مجھے سن رہے ہیں، بڑے بڑے اپنے علم کے میدان میں اپنا نام آپ منوا چکے ہیں اور آپ کا نام روشن بھی ہے، اللہ کریم کی زیادہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائیں۔ بڑا خوبصورت یہاں پر نکتہ، اور پھر انہوں نے جب سوال میرے سامنے کیا تو میں بڑا حیران رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ وہاں پر میں بھی خاموش ہوا کہ ہاں بات تو بڑی عجیب ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، یہ نفس اور ضمیر کی جنگ یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو پھر مجھے پتا چلا کہ نفس اور ضمیر کی جنگ وہاں پر شروع ہوتی ہے جہاں پر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ جب آپ کا ایمان کمزور ہوگا تو بارہا پھر آپ پر حملے ہوں گے۔ دیکھیے میں بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں، یقیناً آن دا ریکارڈ ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر 1965 میں حملہ کیا، اس کے بعد آج تک انڈیا یعنی بھارت کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم پر حملہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت ہم کمزور تھے، ایک کمزور قوم تھی، ہمارے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا، ہمارے پاس وہ ہتھیار موجود نہیں تھے، ہمارے پاس جدید سائنسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، اس وجہ سے وہ دوسرے ممالک بھی ہمیں آنکھیں دکھاتے تھے۔ لیکن جب ہماری اپنی طاقت اور ہم آپس میں منظم ہوئے، ہم نے اپنی طاقت کو بڑھایا، ہم ایک ایٹمی قوت بنے، ہمارے پاس جدید اسلحہ آیا، ہمارے پاس اچھی فوج بنی، تو آج دنیا میں کسی بھی ملک کے، چاہے وہ سفیر ہوں، چاہے ان کے صدر ہوں، چاہے ان کے پرائم منسٹرز ہوں، چاہے ان کے آرمی کے جرنیل ہوں، وہ خواب میں بھی پاکستان پر حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتے۔ بین اسی طرح جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں گے تو کبھی بھی نفس شیطان کی شکل میں آپ پر آگے حملہ نہیں کر سکتا۔ تو ضروری یہ ہے اکابرین کے پاس بیٹھیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، کتابوں کے ساتھ دوستی رکھیں، اپنے ایمان کے بارے میں بحیثیت مسلمان آپ اپنے عقیدے کے بارے میں مکمل طور پر ڈیٹیل میں پڑھا کریں۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ آج دیکھیے، اگر میں مسلمان ہوں تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، میں نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی، میں نے کچھ نہیں پڑھا دین کے بارے میں۔ میرے والد صاحب مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ میرے والد صاحب کیوں مسلمان تھے؟ کیونکہ میرے دادا جان مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان ہوئے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے تو اسلام میں ہمارے لیے داخل ہونا ناممکن تھا۔ ہمیں اگر 1 کروڑ بندے ہیں تو 1 کروڑ میں سے صرف 1000 بندہ تحقیق کے مطابق شاید مسلمان ہو جاتا، لیکن باقی ہم سب غیر مذاہب میں رہتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ تحقیق نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہندو یا کسی دوسرے مذہب کا، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور آپ کے ہی ایمان کے بارے میں، آپ کے عقیدے کے بارے میں کوئی سوال کر ڈالے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے کوئی مسجد کے امام صاحب ملیں، ان خطیب صاحب کو میں یہاں پہ بٹھاؤں اور انہیں کہوں کہ اس کا جواب دیں۔ تو ہمیں کیوں ضرورت پڑے؟ کیوں نہ ہم اس پوائنٹ پر پہنچنے سے پہلے ان سے رجوع کریں، اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھیں، اساتذہ کرام کے پاس بیٹھیں۔ لائبریریاں جگہ جگہ موجود ہیں، اور آج بڑے افسوس کے ساتھ
کہ اس قوم کا بڑا عجیب حال ہوا پڑا ہے کہ جوتے تو بہترین قسم کے شیشے کے جو ہے نا وہ الماریاں بنی ہیں ان میں سجا کے رکھ کے سیل کی جاتی ہیں، اور کتابیں آج روڈ پہ فٹ پاتھ کے اوپر پڑی ہوتی ہیں اور 10 20 20 50 روپے میں علم فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو آپ وہ کتابیں خریدیں، کتابوں کی قدر کریں، انہیں پڑھا کریں۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے کتاب آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ بڑے ہی اور سب سے بڑی کتاب اور خوبصورت کتاب جسے قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، بیٹھیں علماء کرام کے پاس، خود قرآن کو پڑھیں، ان سے سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ دوبارہ اس چیز کا شکار نہیں ہوں گے۔ میں نے خود یہ ایکسپیریمنٹ کیے، میں خود یہ آزما چکا ہوں کہ پھر دوبارہ یہ خیالات نہیں آتے، یہ جنگ دوبارہ نہیں ہوتی۔ جب بھی یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو شروع ہوتے ہی جو آپ کا ضمیر ہے وہ زندہ ہو کر نفس کو دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے نہ آج مجھے نہ چھیڑنا، کیونکہ اب میں اس حالت میں آ چکا ہوں کہ اگر تو مجھے آنکھ دکھائے گا اور مجھے زیر کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تیرا ستیہ ناش کر دوں گا اور تیرا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ہاں یہی ہونا چاہیے ہر اہل ایمان کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے اپنی اولاد کو، اپنی اولاد سے پہلے خود کو دین کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کریں۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ باقی بھی پروگرامز جس طرح کہ در نایاب اور تصنیفات نظامی، یہ پروگرام بھی انشاءاللہ شروع کریں گے وقتاً فوقتاً۔ دوبارہ ہم اس مکمل جو سلسلہ ہم نے پہلے شروع کیا تھا اس کا دوبارہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ نظام دوبارہ چلے گا۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے یعنی اپنے میزبان عمر نظامی کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔